پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، الوداع ماہ رمضان۔ اب محترم مہمان ماہ رمضان کی جدائی کا پرسوز بیان آپ سماعت فرمائیں، کیونکہ اب ماہ رمضان کے جو ایام ہمارے اور آپ کے درمیان چل رہی ہیں یہ سب آخری ایام ہیں، اور جو بھی گھڑی جو بھی دن ہے وہ دوبارہ ماہ رمضان میں نہیں آئے گا۔ ملائکہ اور زمین و آسمان روتے ہیں۔ انسان حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار مدینہ سرور قلب و سینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ماہ رمضان کی آخری رات آتی ہے تو زمین و آسمان اور ملائکہ میری امت کی مصیبت کو یاد کر کے روتے ہیں۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ کون سی مصیبت؟ فرمایا رمضان المبارک کا رخصت ہونا، کیونکہ اس میں صدقات اور دعاؤں کو قبول کیا جاتا ہے، نیکیوں کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے، عذاب دوزخ دور کیا جاتا ہے۔ تو رمضان المبارک کی جدائی سے بڑھ کر میری امت کے لیے اور کون سی مصیبت ہو سکتی ہے؟ اللہ، ہم اور آپ تو خوشیاں کرتے ہیں نا، جیسے جیسے عید کے دن قریب آتے ہیں تو ہماری خوشیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں، تمام ہم تیاریوں میں لگ جاتے ہیں عید کی۔ اللہ اکبر، ذرا غور کریں، یہ رمضان کا ہم سے جدا ہونا یہ بہت بڑی مصیبت ہے، کیونکہ ماہ رمضان جو کہ برکتوں رحمتوں والا مہینہ، جس میں اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، صدقات کو قبول فرماتا ہے، اور جس میں اللہ بے شمار گناہ گاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ ایسا مبارک مہینہ جو اللہ کا مہمان بن کر آیا ہے، جب ایسا مبارک مہینہ ہم سے جدا ہو تو پھر ہمیں خوش نہیں ہونا چاہیے بلکہ غم ہونا چاہیے، ہمیں افسردہ ہونا چاہیے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کیا ہمیں کبھی رونا آیا ہے؟ کیا ماہ رمضان کی جدائی پر ہمیں رونا آیا؟ کیا ہماری آنکھوں میں کبھی آنسو آئے؟ کبھی ہم غمزدہ ہوئے؟ کتنے رمضان ہم نے الحمدللہ ہماری زندگی میں آئے، کتنے رمضان ہماری زندگی میں آئے، کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم روئے ہوں کہ رمضان ہم سے جدا ہو رہا ہے؟ اللہ، ماہ رمضان کی فرقت و جدائی کے وقت زمین و آسمان اور ملائکہ، زمین بھی آسمان بھی اور فرشتے بھی، ہم غلامان مصطفیٰ کی ہمدردی میں روئیں، وہ تو ہماری ہمدردی میں روئیں کہ ان بیچارے مسلمانوں سے وہ ماہ مبارک رخصت ہو رہا ہے جس کی ہر گھڑی رحمت بھری ہے، اور جس میں ہر آن چھما چھم رحمتیں برستی ہیں، جس میں جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازوں پر تالے ڈال دیے جاتے ہیں، روزانہ لاکھوں کروڑوں گناہ گاروں کی مغفرت ہو جاتی ہے۔ اللہ، ایسا انعامات اور اکرامات والا میٹھا میٹھا اور مبارک اور مقدس مہینہ مہمان ہم سے رخصت ہو رہا ہے۔ مسلمانوں سوچو، غور کرو، فرشتے تک ہماری ہمدردی میں روتے ہیں تو کیا ہمیں بھی اس مقدس و محترم مہمان کی جدائی کے وقت رونا آتا ہے؟ کیا ہماری آنکھیں بھی اس کے غم میں نم ہوتی ہیں؟ ماہ رمضان کے آخری لمحات میں کیا ہمیں بھی اس بات کا صدمہ ہوتا ہے کہ عنقریب اب مسجدوں کی رونقیں کم ہو جائیں، نیکیوں کا جوش ٹھنڈا پڑ جائے گا، روزوں کا لطف و مزہ، وقت افطار کا نورانی سما، تراویح کا کیف و سرور، ہر طرف قرآن کی تلاوت اور جگہ جگہ نعت خوانی کی محفلیں، اور سحری کے وقت درود و سلام کی میٹھی میٹھی مد بھری آوازیں، آدھی رات کے وقت سحری کے لیے جگانے والوں کی صدائیں، یہ تمام مناظر اب کہاں نظر آئے؟ یہ ساری چیزیں رمضان کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ان سب باتوں کو یاد کرنے کے ساتھ ساتھ ماہ رمضان کی ان پیاری پیاری ساعتوں کی یاد کر کے جن میں انوار و تجلیات کی خوب خوب بارشیں ہوتی ہیں، کیا ہم بھی روتے ہیں؟ ہمارا دل بالکل سیاہ پڑ چکا ہے۔ اگر ہمارا کوئی عزیز یا دوست ہم سے جدا ہو رہا ہو تو ہمارا دل بے قرار ہو جاتا ہے، آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں، حالانکہ ہمیں دوست نے کیا دیا ہے، وہ دے بھی کیا سکتا ہے، مگر اس مبارک و محترم ماہ رمضان کے غم میں نہیں روتے جس نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے۔
میرے پیارے بھائیوں، اس کے غم میں ضرور رونا چاہیے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت ہی بنا لینی چاہیے۔ ویسے بھی کسی پیارے کی جدائی انسان کو غمگین کر ہی دیتی ہے۔ اگر پیارا ہم نے سمجھا ہوگا نا، تب یقیناً جب پیارے کی جدائی ہوگی تو پھر ہم غمزدہ ہو ہی جائیں گے۔ اپنی کوتاہیوں ناقدریوں کو یاد کر کے آنسو بہانا چاہیے کہ افسوس ہم نے اتنی عظیم الشان مہمان ماہ رمضان کی کوئی ہم نے قدر و منزلت نہ پہچانی، اس کی شب و روز غفلت میں گزار دیے۔ اس کی برکتوں سے کما حق ہو نفع اٹھانے سے ہم قاصر رہے۔ یعنی جیسی ہمیں عبادت کرنی چاہیے تھی ماہ رمضان میں، اور جو ہے ہمیں اس کی برکتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، ویسا ہم نہ اٹھا پائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے غم رمضان میں رونے کی فضیلت۔ میرے آقا تاجدار کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص رمضان المبارک کے آنے کی خوشی، یعنی ماہ رمضان کی جب آمد ہو تو یہ خوشی کا اہتمام کرے، خوش ہو اور جانے کا غم کرے، تو مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے جنت ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے، اور اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ تو ماہ رمضان کی آمد پر خوشی اور جانے کا غم کرتا ہے تو اس پر جنت ہے، اور رب کعبہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل فرمائے۔ پیارے اسلامی بھائیوں، اس کی غم جدائی کا اظہار آنسو اور ٹھنڈی ٹھنڈی آہوں سے کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار سے بھی ہمیں ہونا چاہیے۔ جہاں ہم آنسو اپنے بہائیں اور جہاں ہماری آہیں نکلیں، وہاں ساتھ ہی ساتھ ہمارا کردار بھی بتائے کہ ہاں واقع انہیں ماہ رمضان کے آنے کی خوشی اور جانے کا غم ہوا ہے۔ یہ نہیں کہ عید کا چاند نظر آ جانے کے بعد چند لمحے تو ہجر رمضان میں افسردہ ہو لیے، چند آنسو رو لیے، اور پھر عید کی مبارک راتیں، اللہ اکبر، عید کی مبارک رات بازاروں کی غافل کر دینے والی رونقوں میں گم ہو کر رہ گئے، اور عید کا روز سعید سنیما گھروں، ڈرامہ گاہوں، ناچ رنگ کی محفلوں، بیہودہ میلوں میں یا مخلوط تفریح گاہوں میں برباد کر دیا کہ یہ تو اور دنوں میں بھی کوئی اچھا کام نہیں، اور عید سعید کے دن تو توبہ توبہ۔ شب عید اور روز عید جتنا ممکن ہو اللہ کی رضا کے کاموں میں گزارنے کی کوشش کریں، یعنی عید کی رات بھی اور عید کا دن بھی جہاں تک ہو سکے اللہ کی یاد میں آپ گزاریں۔ عید کے مبارک دن میں خوشی کا اظہار کرنا سنت ہے، آپس میں ملاقات اور معانقہ کرنا بھی اچھا ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کریں، ایک دوسرے کے گھروں پر جو ہمارے یہاں رواج ہے جاتے ہیں، کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں، ملاقاتیں کرتے ہیں، یقیناً یہ سنت بھی ہے اور بہتر بھی ہے، ثواب بھی ہے۔ بہرحال ہمیں عید کے روز بھی اور ہر روز اپنے مالک حقیقی اور اس کے پیارے حبیب رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے ہمیشہ۔ اے ہمارے پیارے اللہ، ہمیں ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوشی اور رخصت پر غمگین ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور ماہ رمضان شریف اور قرآن مجید کی شفاعت ہم گناہ گاروں کے حق میں قبول فرمائے۔ آہ کیا ماہ مبارک ہم سے ہوتا ہے جدا، آہ کیسا منبع برکات دنیا سے چلا، آہ جب اس میں نہیں ہم سے کوئی ہوئی طاعت ادا، پھر بتا اس کو نہ کیوں رو رو کر کرے ایسا بجا۔ رب کعبہ کی بارگاہ میں دعا ہے ماہ رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔